السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کے لیے ترکی کی بنائی گئی MPT-76 اسالٹ رائفل کے اسپیشل رائفل کان 717 اسالٹ رائفل کی انڈکشن کے بارے میں۔ ویئرز، پاکستان آرمی کے SSG، جس کو ہم اسپیشل سروسز گروپ کے نام سے جانتے ہیں، وہ 1993 سے اپنی مین اسالٹ رائفل میں امریکہ کی بنائی گئی M4 اسالٹ رائفل کو یوز کرتے آ رہے تھے۔ یہ امریکن M4A2 اسالٹ رائفلز اسپیشل فورسز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے موڈیفائی کی گئی تھی۔ ان امریکن اسالٹ رائفلز کے ساتھ ساتھ اسپیشل سروسز گروپ اسپیشلی موڈیفائڈ AK-47 اور ریسنٹلی رشیا سے حاصل کردہ AK-102 اسالٹ رائفلز کو بھی انڈکٹ کر چکی ہے۔ کچھ سورسز کی طرف سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسپیشل سروسز گروپ ان M4A2 اسالٹ رائفلز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نئی اسالٹ رائفل سے ریپلیس کرنے کا سوچ رہی ہے۔ انیشلی تو اسپیشل سروسز گروپ کی کمانڈ نے ان امریکن اسالٹ رائفلز کو FN اسکار سے ریپلیس کرنے کا سوچا تھا۔ ان FN اسکار اسالٹ رائفلز کو بیلجیم کی طرف سے اسپیشل فورسز کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان FN اسکار اسالٹ رائفلز کی کامیابی کے بعد بیلجیم کی طرف سے ان اسالٹ رائفلز کے کاربائن ویریئنٹس کو بھی متعارف کرایا گیا تھا۔ اسپیشل سروسز گروپ کی طرف سے ان FN اسکار اسالٹ رائفلز کے ویگرس ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی کیے گئے۔ اسپیشل سروسز گروپ کی طرف سے ان گنز کے ٹرائلز پرفارم کرنے کے بعد کہا گیا کہ اس گن کے دو بڑے ڈرا بیک ہیں۔ ان گنز کی 20 راؤنڈ کی میگزین اور یہ گن کافی کوسٹلی بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان گنز کے ان دو میجر ڈرا بیکس کی وجہ سے ہمارے خیال سے پاکستان آرمی اسپیشل سروسز گروپ کے لیے ترکی کی بنائی گئی MPT-76 کے اسپیشل فورسز کے موڈیفائڈ ویریئنٹ کان 717 اسالٹ رائفل کو پریفر کرے گی۔ ہمارے خیال سے ترکی کی طرف سے ان اسالٹ رائفلز کی حصول کی اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ترکی کو اپنا آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر مانتا ہے اور پاکستان آرمی ترکی کے بنائے گئے ویپنز پر زیادہ ریلائی بھی کرتی ہے، اور ترکی کی گورنمنٹ پاکستان کو ایزی لونز پر ان ویپنز کی فراہمی کو یقینی بھی بناتی ہے۔ اگر ان کان 717 اسالٹ رائفلز کا کسی اسالٹ رائفل کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے تو وہ جرمنی میں بنائی گئی ہیکلر اینڈ کوچ کی 416 اسالٹ رائفل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ویئرز، ان کان 717 اسالٹ رائفلز کے ڈیزائن امریکن AR-15 کاربائن رائفل سے متاثر ہو کے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ ان گنز کے گیس پسٹن سسٹمز کو جرمنی کی بنائی گئی ہیکلر اینڈ کوچ کی 417 اسالٹ رائفل سے ہیویلی انفلوئنسڈ ہو کر ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ان گنز کے انڈر بیرل پر شاٹ گن اور گرینیڈ لانچر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے پکٹنی ریل سسٹم کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اگر پاکستان کی طرف سے ان گنز کو اسپیشل سروسز گروپ کے لیے آرڈر کیا جاتا ہے تو یہ ہماری اسپیشل فورسز کے لیے ایک بہت بڑا لیپ اور بوسٹ بھی ثابت ہوگا۔ ان گنز کی انڈکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسپیشل سروسز گروپ کے بہادر سولجرز کے لیے آپریشنز کے دوران چوائس آف دی ویپنز لے کے جانے کے آپشنز میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ان گنز کی اسپیسیفیکیشنز اور خصوصیات کے بارے میں۔ ویئرز، ان گنز کے پرائمری مینوفیکچررز اور پروڈیوسرز ترکی کے MKEK اور سرسرماز آرمز کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ابھی تک ان گنز کے پرائمری ویریئنٹس MPT-76 اور MPT-55 کے 73,000 یونٹس کو پروڈیوس کیا جا چکا ہے۔ کان 717 اسالٹ رائفلز کا تمام موڈیفیکیشنز اور آئرن سائٹس کے ساتھ ٹوٹل ویٹ تقریباً 4.7 کلوگرامز کا ہے، جو کہ اس کیٹیگری میں سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ ان کان 717 اسالٹ رائفلز کی ٹوٹل لینتھ تقریباً 1020 ملی میٹرز کی ہے، جبکہ ان گنز کی بیرل لینتھ تقریباً 438 ملی میٹرز کی ہے۔
جبکہ ان گنز کی ایک اہم خاصیت جو کہ دیگر اسولٹ رائفلز پر ان کو سبقت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیک وقت 7.62/51 ملی میٹر کے نیٹو اسٹینڈرڈ راؤنڈز اور 5.56/45 ملی میٹر کے نیٹو اسٹینڈرڈ راؤنڈز فائر کرنے کی بھی صلاحیت دیتی ہیں۔ ان کان 717 اسولٹ رائفلز کے میکینزم میں جرمنی کی بنائی گئی ایکلر اینڈ کوچ کی 417 اسولٹ رائفل کے گیس آپریٹڈ روٹیٹنگ بولٹ کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ کان 717 اسولٹ رائفلز کا میکسیمم ریٹ آف فائر تقریباً 512 راؤنڈز کا دیا گیا ہے، جبکہ اس کے پرائمری MPT 76 ویریئنٹ کا میکسیمم ریٹ آف فائر تقریباً 700 راؤنڈز پر منٹ کا دیا گیا ہے۔ کان 717 اسولٹ رائفلز کا میکسیمم ریٹ آف فائر MPT 76 کے مقابلے میں کم اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کان 717 اسولٹ رائفلز کو اسپیشل فورسز کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے۔ اسپیشل فورسز کے تمام آپریشنز اور مشنز لمیٹڈ وارفیئر پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان گنز کی بیسٹ آؤٹ پٹ پرفارمنس نکالنے کے لیے ان گنز کے ریٹ آف فائر کو تقریباً 512 راؤنڈز پر منٹ کا رکھا گیا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر ان گنز میں کچھ موڈیفیکیشنز کے بعد ان گنز کے میکسیمم ریٹ آف فائر کو انکریز کرتے ہوئے 870 راؤنڈز پر منٹ پر بھی انکریز کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کان 717 اسولٹ رائفلز کی میکسیمم ایفیکٹو رینج تقریباً 830 میٹرز جو کہ 900 یارڈز کی بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیکلر اینڈ کوچ 416 اسولٹ رائفلز کی میکسیمم ایفیکٹو رینج تقریباً 800 میٹرز کی ہے۔ اور ان گنز کی فلیکسیبلٹی کی بات کریں تو ان گنز کے کارٹریجز میں 10، 20، 30 اور 100 راؤنڈز کے اسٹیگ میگزینز کو بھی بآسانی لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس جیسی فلیکسیبلٹی جرمنی کی HK416 اسولٹ رائفلز، بیلجین FN اسکار M16 اسولٹ رائفلز میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ امید کرتے ہیں ہمارے بہادر اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کے لیے یہ گنز جلد ہی انڈکٹ کی جائیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔